بہت سے لوگ یہ اعتراضات بھی اٹھانے لگ جاتے ہیں، بہت سے لوگ یہ عقل سے پیدل لوگ یہ باتیں بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو تم عظمت بتاتے ہو ان کی عظمت پر تمہارے پاس میں دلائل کیا ہے۔ وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو تم عظمت بیان کرتے ہو تو ایسی کون سی خوبی ان کے اندر آ گئی جو تم اس قدر دل و جان سے ان کی عظمت کو دنیا کے اندر پھیلانے میں لگ رہے ہو۔ میں ایسے عقل سے پیدل لوگوں کے سامنے، میں ایسے بیوقوف ترین لوگوں کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ عزت و عظمت پر دلائل آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو وہ قوم آ کر کے گمراہ نہ کر دے، آپ کو وہ قوم اسلام کے رستے سے نہ ہٹا دے، آپ کو وہ قوم میرے نبی سے بدگمان نہ کر دے، آپ کو وہ قوم خدا کی وحدانیت سے بدگمان نہ کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے بس اپنی آنکھیں میری آنکھوں سے ملائے رکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میری اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے پوری استقامت مرتے دم تک پوری استقامت کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و عظمت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، میں اب آپ کے سامنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و عظمت پر دلائل رکھنے لگا ہوں۔ نمبر 1، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ دین ہم تک پہنچا دیا، یہ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور سے کلمہ سب سے پہلے صحابہ نے پڑھا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور کا دیدار جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ جو حضور کے پاس خود چل کر آتے تھے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ جنہیں حضور بلاتے تھے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ جو حضور کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ جنہیں حضور پکارتے تھے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ جنہوں نے کلمہ حضور سے پڑھا تھا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ جو جبرائیل کو اپنی نظروں سے دیکھتے تھے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ جنہوں نے قرآن میرے نبی سے پڑھا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ جنہوں نے کلمہ میرے نبی سے سیکھا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ میں دشمن صحابہ کو چیلنج کرنے لگا ہوں کہ اپنا کلمہ اگر تو پیش تو کر، اگر تیرا کلمہ صحابہ کرام کے کلمے سے مل جائے تو وہ کلمہ نبی والا ہوگا، اگر تیرا کلمہ صحابہ کرام کے کلمے سے نہیں ملتا تو تیرا کلمہ اسلام والا نہیں ہے، تیرا کلمہ خدا والا نہیں ہے، تیرا کلمہ رسول اللہ والا نہیں ہے۔ اگر تیرا کلمہ حضور کے صحابہ سے نہیں ملتا تو تیرا کلمہ علی المرتضی والا نہیں ہے۔ اگر تیرا کلمہ حضور کے صحابہ سے نہیں ملتا تو تیرا کلمہ حسن والا نہیں ہے۔ اگر تیرا کلمہ حضور کے صحابہ سے نہیں ملتا تو تیرا کلمہ حضرت حسین والا نہیں ہے۔ اگر تیرا کلمہ حضرات صحابہ اکرام سے جدا ہے تو یاد رکھ لینا تیرا کلمہ حسن سے بھی الگ ہے، حسین سے بھی الگ ہے، علی المرتضی سے بھی الگ ہے، اسلام سے بھی الگ ہے، پھر تیرا کلمہ اسلام نہیں ہے۔ کلمہ ہم تک پہنچایا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ آج آپ کلمہ پڑھتے ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے کیونکہ پہنچایا انہوں نے ہے۔ آج میں کلمہ پڑھتا ہوں، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے کیونکہ پہنچایا انہوں نے ہے۔ آج کوئی قرآن پڑھتا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور سے کلمہ انہوں نے سب سے پہلے پڑھا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اس کلمے کو دنیا تک صحابہ نے پہنچایا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ صحابہ نے کلمہ حضور سے پڑھا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور کے کلمے کی صحابہ نے حفاظت کی ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور کے کلمے کو صحابہ نے پہنچایا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور کے کلمے کو قیامت تک صحابہ نے قائم رکھوایا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ دنیا میں خطوں میں، اخبار و بر میں، خشک و تر میں صحابہ لے کر پہنچے ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ وہ آسمان کا سورج جہاں نہیں پہنچ سکا وہاں محمد عربی کا کلمہ صحابہ نے پہنچا دیا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ آج ان کے نام لے رہے ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ آج ان کے نام لینا اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔
ارے قرآن میں جن کے تذکرے ہیں صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. ارے جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا ہے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. جنہوں نے جبرائیل کو اترتے دیکھا ہے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. جبرائیل جن کی مجلس میں آتا تھا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. جو حضور کی مجلس میں ہوتے تھے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. جو حضور پر اپنی نگاہ رکھتے تھے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور جنہیں دیکھتے تھے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور جن سے پانی منگاتے ہوں گے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور جن کے سامنے کھاتے تھے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کی سیرت جنہوں نے بیان کی صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کو ہنستے ہوئے جنہوں نے دیکھا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کو روتے ہوئے جنہوں نے دیکھا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کو کلمہ پڑھاتے ہوئے انہوں نے دیکھا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کو قرآن پڑھاتے ہوئے انہوں نے دیکھا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور سے قرآن انہوں نے سیکھا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور نے قرآن ان کو سکھایا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا ہے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. صحابہ حضور کی مجلسوں میں آتے تھے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور جن کو بلاتے تھے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کے پیچھے جو نمازیں پڑھتے تھے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور جن کو نمازیں پڑھاتے تھے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کے مقتدی یہ ہیں صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کے پیچھے نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے صحابہ نے بتایا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور ہاتھ کیسے باندھتے تھے صحابہ نے بتایا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کو کھڑے ہوئے صحابہ نے دیکھا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کا سجدہ صحابہ نے دیکھا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کے سجدے کا طریقہ صحابہ نے دنیا تک پہنچایا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کے رکوع کا طریقہ صحابہ نے دنیا تک پہنچایا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کی تشہد کا طریقہ صحابہ نے دنیا میں پہنچایا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. کھڑے ہو کر حضور کیا پڑھتے تھے صحابہ نے پہنچایا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. ارے سورہ فاتحہ جنہوں نے لکھی ہے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور رکوع میں کیا پڑھتے تھے صحابہ نے بتایا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور سجدے میں کیا پڑھتے تھے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. کیونکہ وہ صحابہ نے بتایا ہے صحابہ نے سیکھا ہے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. صحابہ نے سمجھا ہے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. صحابہ نے حضور کو کرتے دیکھا ہے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور نے جنہیں نمازیں سکھائی ہیں صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. جنہیں قرآن سکھایا ہے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. جنہوں نے نماز کا طریقہ دنیا تک پہنچایا ہے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور نماز کے آخر میں کیسے بیٹھتے تھے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. وہ نماز کی رکعتیں کتنی پڑھاتے تھے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. کون سی نماز حضور کس وقت پڑھاتے تھے صحابہ نے بتایا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور نماز میں قیام کیسے کرتے تھے صحابہ نے بتایا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کے ہر لمحے کو صحابہ نے دیکھا صحابہ نے پہنچایا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کے ہر بات کو صحابہ نے محفوظ کیا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. ارے تو صحابہ کو مان کر کے اگر اپنے ایمان کو ثابت کرتا ہے تو یہ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. ارے جو صحابہ کے ایمان کو نہیں مانتا وہ قرآن کہاں سے لائے گا. اس قرآن کے لکھنے والے صحابہ ہیں صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. قرآن صحابہ کی مجلسوں میں اترتا تھا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. قرآن کو اترتے صحابہ نے دیکھا تھا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. قرآن کو صحابہ نے حضور سے پڑھا تھا حضور سے سمجھا تھا حضور سے سیکھا تھا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. قرآن کو صحابہ نے محفوظ کیا ہے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. اللہ نے قرآن سب سے پہلے صحابہ کو پڑھنے کے لیے دیا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. صحابہ نے قرآن حضور سے سمجھا ہے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. آج تو نماز میں قرآن پڑھتا ہے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. ارے قرآن جنہوں نے لکھ کر ہمیں دیا صحابہ نے دیا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. سورہ فاتحہ جنہوں نے لکھی صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. پورا قرآن جنہوں نے لکھا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. جن کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اللہ ہمیں دعا سکھاتا ہے کہ مسلمانوں مجھ سے جب تم ہدایت کا راستہ مانگنے لگو مسلمانوں جب مجھ سے تم
اپنے ایمان پر پختگی مانگنے لگو۔ مسلمانوں، جب مجھ سے تم ہدایت کے راستہ طلب کرنے لگو تو میرے سامنے جب تم دعا مانگنا تو میرے سامنے صحابہ کا واسطہ دینا۔ اللہ ہمیں خود قرآن میں دعا سکھاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط الذین انعمت علیہم کون ہے؟ علماء سے پوچھو، فقہاء سے پوچھو، مفسرین سے پوچھو، معلمین سے پوچھو، محدثین سے پوچھو، یہ انعمت علیہم کی تفسیر خود اللہ قرآن میں کرتے ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، صدیقین صحابہ ہیں۔ علماء سے دیکھو، فقہاء سے دیکھو، مفسرین سے دیکھو، محدثین سے دیکھو، سب بتاتے ہیں صدیقین سے مراد صحابہ ہیں۔ یہ صحابہ کا راستہ مانگنے کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے حضور جنہیں اپنی مجلس میں بلاتے تھے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے حضور کو جو وضو کراتے تھے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے جو حضور کو دیکھتے تھے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے جو حضور کے چہرے کو پڑھ لیتے تھے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے حضور کا چہرہ کیسا تھا صحابہ نے ہمیں بتایا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے حضور کی آنکھیں کیسی تھی صحابہ نے بتایا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے حضور قرآن کیسے پڑھتے تھے صحابہ نے بتایا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے حضور نماز کیسے پڑھتے تھے صحابہ نے بتایا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ارے سب سے پہلے انہوں نے حضور پر اپنی جانوں کو فدا کر دیا تھا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ گھر والوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اپنے شہر کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور کے اوپر جنہوں نے اپنا تمام مال فدا کر دیا تھا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ سارا مال حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا تھا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ارے جنہوں نے خاندانوں کی فکر نہیں کی، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ جنہوں نے ہر بائیکاٹ برداشت کیا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ہر ظلم سہا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ارے تمہیں خدا کی وحدانیت صحابہ کے بغیر نہیں مل سکتی۔ تم خدا کی وحدانیت اگر بیان کرنا چاہتے ہو، تمہیں صحابہ نے بتایا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان کو، اسلام کو، دین کو، قرآن کو، روزے کو، نماز کو، حج کو، زکوٰۃ کو حضور سے سمجھا ہے۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے خدا کی خدائی کا اعلان سب سے پہلے اس دھرتی پر جو کرتے چلے گئے، اس دنیا کے خطے خطے پر جو پھیلتے چلے گئے، اسلام کی دعوت جو سر لیتے چلے گئے، جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے چلے گئے، جو لوگوں کو اللہ کے پاک پیغمبر کی خوشخبریاں دیتے چلے گئے، وہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ارے انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ کیا تمہیں وہ بلال کی پگھلتی ہوئی چربی نظر نہیں آتی؟ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ارے تپتی دھوپ میں یہ لیٹ گئے تھے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ تپتی دھوپ کے اندر ان کی چربی کو پگھالا جا رہا تھا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ تپتی ہوئی دھوپ کے اندر ان پر لٹا کر کے ان کو ظلم کیا جا رہا تھا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ تپتی ہوئی دھوپ کے اندر حضور کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے صحابہ کرام کو گرم ریت پہ لٹا کر کے پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ارے انہوں نے یہ ظلم سہا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اپنی چربی کو حضور کی خاطر پنگھلا دیا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ پر دشمن سے سودا نہیں کیا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور نے جن سے محبت کی، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ جنہوں نے سب سے پہلے حضور سے محبت کی، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ارے کیا تمہیں نہیں دکھتا، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ میدان بدر میں دیکھو دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک کی عمر 10 سال ہے، ایک کی عمر 11 سال ہے، ایک کا نام معاذ ہے، ایک کا نام معوذ ہے۔ دونوں بچے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، تلواریں ہاتھ میں لے کر آتے ہیں، میدان بدر سجا ہوا ہے، چھوٹے بچے آ گئے، تلواریں ہاتھ میں ہیں۔ صحابی رسول سے پوچھتے ہیں ابو جہل کدھر ہے، ابو جہل کہاں ہے؟ صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ بیٹا ابو جہل کا کیا کرو گے، ابو جہل سے کیا کرو گے، ابو جہل تو بڑا دشمن ہے۔ ان چھوٹے بچے کہتے ہیں چچا جان آپ ہمیں ابو جہل کا پتہ دیجئے، ہمیں پتہ چلا ہے وہ میرے نبی کو، وہ میرے معشوق کو، وہ میرے محبوب کو گالیاں دیتا ہے، وہ میرے نبی کی توہین کرتا ہے، وہ میرے نبی کا دشمن ہے۔
آپ ہمیں ابو جہل کا پتہ دیجئے، ہم دیکھیں گے وہ ہوتا کون ہے۔ یہ جنہوں نے دریافت کیا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لے کر اپنی تلواریں چل پڑے ہیں۔ ان چھوٹے بچوں کی نظریں جب ابو جہل پر پڑتی ہیں، ابو جہل کے گھوڑے کو تلوار مار کر انہوں نے گرا دیا تھا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ابو جہل کو قتل انہوں نے کر دیا تھا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، ایک 10 سال کا ہے، ایک 11 سال کا ہے، انہوں نے حضور کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو قتل کر دیا تھا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اس کے سینے پر بیٹھ گئے تھے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ تلواریں ان سے بڑی ہیں، ان کے قد تلواروں سے چھوٹے ہیں، لیکن نکل پڑے ہیں۔ عزت کو محبوب کی بچانا ہے، محبوب کی آبری کو بچانا ہے، اللہ کے نبی کے قرآن کو بچانا ہے، اللہ کے دین کو بچانا ہے، اللہ کی شریعت کو بچانا ہے، اللہ کے اتارے ہوئے قانون کو بچانا ہے۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے، حضور کا دفاع کرنا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ دونوں چھوٹے بچے نکل پڑے ہیں، ایک بچے کا نام معاذ ہے، دوسرے بچے کا نام معوذ ہے۔ دونوں سگے بھائیوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ ابو جہل کو جب وہ قتل کر رہے تھے، اتنے میں ابو جہل کے بیٹے نے دیکھ لیا کہ میرے باپ کو مسلمان قتل کر رہے ہیں، یہ 2 بچے قتل کر رہے ہیں۔ وہ آ گئے اور انہوں نے حضرت معاذ و معوذ کے اوپر حملہ شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک کا ہاتھ کٹ گیا، ایک کا ہاتھ اپنے بازو سے الگ ہو گیا، ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ایک کا ہاتھ لٹک گیا۔ ارے یہ چھوٹا بچہ ہے جس کی عمر ابھی 10-11 سال ہے، جو میرے محبوب کے عشق میں، جو حضور کے عشق میں اس قدر فنا ہے کہ اس کو اپنی اس تکلیف کا اندازہ نہیں ہے، اس کو اپنی تکلیف کی فکر نہیں ہے۔ اس کو فکر ہے تو یہ ہے کہ میں اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کیسے کروں، میں اپنے نبی کے عزت کی حفاظت کیسے کروں، میں اپنے نبی کے دین کی حفاظت کیسے کروں، میں اپنے نبی کی شریعت کی حفاظت کیسے کروں۔ اس چھوٹے بچے کا جب ہاتھ لٹک جاتا ہے، چھوٹا بچہ اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے کہ میرا ہاتھ تلوار چلانے میں آڑ بن رہا ہے، میرا ہاتھ تلوار چلانے میں مجھے دقت لا رہا ہے، میرا ہاتھ تلوار چلانے میں میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ چھوٹا بچہ ہے، 10-11 سال کی عمر ہے، میدان بدر سجا ہوا ہے، ابو جہل قتل ہو چکا ہے۔ اس چھوٹے سے بچے نے اپنی بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دیا اور اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر کے جھٹکا مار کر کے اپنے بازو کو الگ کر کے پھینک دیا۔ کیوں پھینک دیا؟ اس لیے کہ حضور کی عزت کو بچانا ہے، حضور کے عشق کو بچانا ہے، حضور کے دین کو بچانا ہے۔ اس چھوٹے بچے نے اپنے ہاتھ کی فکر نہیں کی، فکر کی تو محمد عربی کی عزت کی فکر کی، فکر کی تو اللہ کی وحدانیت کی فکر کی، فکر کی تو اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کی فکر کی۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ یہ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے جنہوں نے نہ صبح کو دیکھا، نہ شام کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، ہر طرح سے حضور پر فدا ہو گئے تھے۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ارے کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ ایک صحابی رسول تختہ دار پر لٹکا ہوا ہے، کفار پوچھتے ہیں، دشمن پوچھتے ہیں، دشمن کہتے ہیں کہ اے صحابی رسول، اے حضور کے دیوانے، اے حضور کے عاشق، اے مسلمان، اگر تو ایک کام کر دے تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ وہ گرمی محبت میں کہتا ہے، اپنے عشق کے جنون میں کہتے ہیں، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، میں تختہ دار پر لٹکنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ دشمن کہتے ہیں تو آج صرف اتنا کہہ دے کہ تو حضور کا ساتھ نہ دیتا، تو آج صرف اتنا کہہ دے کہ یہاں تو نہ ہوتا تیری جگہ تیرا نبی ہوتا، کہ یہاں تو نہ ہوتا تیری جگہ تیرا محبوب ہوتا، تو نہ ہوتا تیری جگہ تیرا معشوق ہوتا ہے۔ وہ صحابی رسول شیر کی طرح جھپٹ کر کے ان دشمنوں سے اپنا ہم کلام ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ او ظالمو، بکواس کیا کر رہے ہو، تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ یہاں حضور ہوتے تو تیرا کیا خیال ہے؟ ارے ظالمو، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر کے اندر سکون سے ہوں اور میرے محبوب کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے، مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ تم نے جو کرنا ہے کر دو۔ یہ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ارے جنہوں نے بیویوں کو بیوہ کرا دیا تھا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ بچوں کو یتیم کرا دیا تھا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اپنے ہاتھ کو چھلنی حضور کے لیے کرا دیا تھا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اپنے گھروں کو چھوڑ دیا تھا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ہر کام پر حضور کی اتباع کی تھی، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ہر کام حضور کا دیکھا تھا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور کے آگے جو آڑ بنے تھے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور کے جسم کی حفاظت جنہوں نے کی تھی، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور پر دشمن اپنے وار کرنا شروع کرتا ہے، حضور پر
پر دشمن حملہ کرتا ہے، صحابی رسول دیکھتا ہے کہ دشمن میرے نبی پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو روکتا ہے، اپنا ہاتھ آگے کر دیتا ہے، اپنا ہاتھ چھل کرا لیتا ہے، اپنا ہاتھ چھلنی کرا لیتا ہے، لیکن حضور کی طرف آنے والے تیروں کو صحابی رسول اپنے ہاتھ سے روک رہا ہے۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے، اپنے ہاتھ کو چھلنی کرا رہا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ قرآن یہ حضور سے سیکھ رہے ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ بحر بر میں خشک تر میں انہوں نے نبی کی نبوت کو پہنچا دیا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ خدا کی وحدانیت کو انہوں نے پہنچایا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ آج اگر تو مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ تجھے کلمہ آتا ہے، مجھے کلمہ آتا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ارے جنہوں نے دریا پر اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا تھا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ جنہوں نے روزوں کا طریقہ حضور سے لے کر کے ہمیں دیا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ روزے کا طریقہ انہوں نے حضور سے سمجھا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ آج اگر تو روزہ رسول پہ جاتا ہے تو تو خود کو معزز سمجھتا ہے، تو جالی کو ہاتھ لگاتا ہے تو تو معزز سمجھتا ہے۔ ارے تو معزز جالی کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے ہو گیا، وہ کتنے معزز ہو گئے جنہوں نے خود جالی والے سے مصافحہ کیا، جنہوں نے خود جالی والے سے اپنا معانقہ کیا، جنہوں نے خود جالی والے کو سینے سے لگایا، ان کا سینہ کتنا اعلیٰ ہو گیا، ان کے ہاتھ کتنے اعلیٰ ہو گئے، ان کے بازو کتنے اعلیٰ ہو گئے، جو حضور کے دفاع کے لیے اٹھے تھے۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے، ہر کام میں حضور کے ساتھ ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ زکوٰۃ کا طریقہ انہوں نے سکھایا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ زکوٰۃ دینی کسے ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ قرآن میں اللہ صحابہ کا دفاع کرتا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور جنہیں اپنا لشکر بتاتے ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور انہیں اپنا فوجی بنا کے لے کر چلتے ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ارے جو حضور کو ہر دشمن کے وار سے بچاتے ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ جو حضور کو ہر پریشانی سے بچاتے ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ہر تکلیف سے حضور کو بچاتے ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ہر تکلیف خود برداشت کر لیتے ہیں، لیکن حضور تک اس تکلیف کو نہیں پہنچنے دیتے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور دلہا بن کر کے ان کے گھر گئے تھے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ارے اگر آپ کے ہاں کوئی بارات لے کر کے آتا ہے، آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ذرا اپنے وجدان میں سوچو، ذرا اپنے دماغ میں تصور کرو، ذرا اپنے دل میں یہ تصور بٹھاؤ۔ ارے جنہیں پتہ لگ رہا ہوگا کہ حضور دلہا بن کر کے میرے دروازے پر آنے والے ہیں، انہیں کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے، جن کے گھر حضور دلہا بن کر کے گئے وہ صحابہ ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور نے جن کی بیٹیوں سے شادیاں کی وہ یہ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور کی بیٹیوں کی شادیاں جن سے ہوئی یہ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور کے گھر والے یہ بنے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور کا یارانہ یہ بنے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور کے رشتہ دار یہ بن گئے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور کے لیے آڑ یہ بن گئے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور کے لیے سیسا پلائی دیوار یہ بن گئے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ دشمن کو حضور تک پہنچنے نہیں دیا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ خود کو زخمی کرا لیا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ خود کو چھلنی کرا لیا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ خود سینے پر تیر کھا لیے، تلواریں کھا لی، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ہر طرح سے حضور کا دفاع کر رہے ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ارے مکہ کی گلیوں میں جن کو گھسیٹا جا رہا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ مکہ کی گلیوں کے اندر جن کو بیچ میں سے دو کیے جا رہے ہیں، مکہ کی گلیوں کے اندر جن کے درمیانے جسم میں سے دو کیے جا رہے ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ارے بدر میں دیکھو 7 یہی ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور کے سپاہی یہ بن گئے تھے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور کا لشکر یہ بن گئے تھے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور بدر میں انہیں لے کر نکلے تھے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور نے انہی کے سامنے میدان بدر میں انگلیاں رکھ رکھ کر بتایا تھا کہ فلاں دشمن کل کو یہاں کٹ کر گرے گا، فلاں یہاں کٹ کر گرے گا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ارے ہر طرف دیکھو صحابہ ہی صحابہ ہیں، دین کا ایک نقطہ تم نہیں لا سکتے،
دین کو صحابہ کے بغیر تم ایک زبر کے ساتھ میں پیش نہیں کر سکتے. دین کا ایک حصہ صحابہ کے بغیر کوئی پیش نہیں کر سکتا. صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. قرآن کے ہر حرف کے گواہ صحابہ ہیں. صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. قرآن کا ہر ایک حرف صحابہ نے لکھا. صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. قرآن کو صحابہ نے حضور سے سمجھا. صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. قرآن کو بیان کرنے والے, قرآن کو پھیلانے والے صحابہ ہیں. صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حدیث کے راوی صحابہ ہیں. صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کے نگہبان صحابہ ہیں. صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. چوکیدار صحابہ ہیں. صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. پہرے دار صحابہ ہیں. صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. نوکر صحابہ ہیں. صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کے لیے دفاع کے خاطر جو ہر وقت کھڑے رہتے تھے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. اور ان کے کندھوں پہ حضور بیٹھ گئے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. جو حضور کو کعبۃ اللہ کے دروازے تک لے کر چلے ہیں, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. ارے حضور کے خاطر جنہوں نے بیت اللہ کا دروازہ کھلا دیا, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. ارے بحر و بر پہ جنہوں نے حکومتیں کی, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. ہواؤں پر جنہوں نے حکومت کی, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. فضاؤں پر انہوں نے حکومت کی, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. ارے دیکھو خشکتر میں انہوں نے حکومت کی, صحابی رسول کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. صحابہ کرام کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. دریا کو خط لکھ کر کے دریا کو سے کلام یہ کرتے ہیں, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. ارے درندوں کو مخاطب یہ کرتے ہیں, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. درندوں کو ان کے جنگلوں سے باہر یہ نکال دیتے ہیں, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. عبداللہ ابن عمر کا واقعہ ہے, کیا تمہیں نہیں معلوم کہ شیر کا کان پکڑ کر کے موڑ کر کے شیطان کو راستے سے ہٹا کر کے جنگل کی طرف روانہ کر دیا تھا. صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. جنگل کے درندے ان کی مانتے تھے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. ارے جنہوں نے روم فتح کیا, فارس فتح کیا, شام فتح کیا, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. مصر تک جو پہنچ گئے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. ہندوستان تک جو آ گئے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. افغانستان تک چلے گئے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. بحر و بر میں پھیلتے چلے گئے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. فارس تک صحابہ آ گئے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. امریکہ تک صحابہ پہنچ گئے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. برطانیہ میں دیکھ صحابہ پہنچ چکے ہیں, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. ایران میں دیکھ صحابہ کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. عراق تک دیکھ صحابہ آ گئے ہیں, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. شام میں دیکھ صحابہ نے شام کو فتح کر کے دارالحکومت اس کو بنایا ہے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. جنہوں نے فوجیں دشمن پر چڑھا دی تھی, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. مکہ کو کفر و نفاق سے جنہوں نے صاف کیا, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. مدینہ کو کفر و شرک سے انہوں نے صاف کیا, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کے دشمنوں کو انہوں نے بھگایا, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کا دشمن ان کی وجہ سے حضور تک نہیں پہنچتا تھا, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کے دشمن کے وار کو یہ روکتے تھے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. ڈھال یہ بن جاتے تھے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. ارے حضور کی طرف آنے والے تیر کے سامنے اپنا سینہ یہ کر دیتے تھے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور نے اپنی بیٹیاں جن کے نکاح میں دی, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. ارے جن کی بیٹیوں کے لیے جبرائیل آسمان سے رشتے لے کر کے آیا, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. ارے جن حضور کی بیٹیوں کے رشتے جبرائیل آسمان سے جن کے لیے لے کر آیا ہے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. ہر طرح سے یہ فدا ہے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. بدر میں دیکھ صحابہ ساتھ ہیں, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. احد میں حضور انہیں لے کر گئے تھے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. احد میں جنہوں نے حضور کو دشمن سے بچایا تھا, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور جب زخمی ہو گئے تھے, پھر پلٹ کر کے جو دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. جن کی شان میں اللہ قرآن میں آیتیں اتارتا ہے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. احد میں دیکھ صحابہ حضور کے ساتھ ہیں, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. غار میں دیکھ صحابہ حضور کے ساتھ ہیں, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. خندق میں دیکھ صحابہ حضور کے ساتھ ہیں, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. تبوک میں دیکھ صحابہ حضور کے ساتھ ہیں, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. یرموک میں دیکھ صحابہ کو حضور اپنے ساتھ لے کر گئے تھے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. غزوات میں دیکھ صحابہ حضور کے ساتھ ہیں, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. سفر میں دیکھ صحابہ حضور کے ساتھ ہیں, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضر میں دیکھ حضور جن کے ساتھ ہے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. ارے حضور کے مقتدیوں کو دیکھ, یہی
یہی ہے صحابہ کے عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کے شاگرد دیکھ یہی ہے صحابہ کے عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور جن کو کلمہ سکھا رہے ہیں, نماز سکھا رہے ہیں, قرآن سکھا رہے ہیں, حج سکھا رہے ہیں, زکوٰۃ سکھا رہے ہیں, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. جن کا دفاع اللہ نے قرآن میں کیا ہے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ نے خود ان کا امتحان لیا. صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. ہم اپنے وجدان میں, اپنے تصور میں اللہ سے سوال کرتے ہیں, اے اللہ تو نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لے لیا, اللہ تو نے صحابہ کا امتحان لے لیا. اللہ یہ شاگرد حضور کے تھے, اللہ ان یہ تیار کیے ہوئے حضور کے تھے, اللہ یہ ان کے استاد حضور خود تھے. ان کو تو نے ان کا امتحان لینے کے بعد انعام کیا دیا, اللہ تو نے ان کو ان کا امتحان لینے کے بعد خوشخبری کیا سنائی. اللہ کہتے ہیں, اللہ جواب دیتے ہیں کہ قرآن تو کھول, قرآن تو بخیر, قرآن کے اوراق کو تو کھول, قرآن کے پارے تو کھول, قرآن کی صورتیں تو دیکھ, دیکھ انہی کا تذکرہ ہے, صحابہ کے عزت و عظمت کی دلیل ہے. ارے اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھ میں نے جب ان کے دلوں کا امتحان لے لیا, دیکھ ان کو میں نے سرٹیفکیٹ کیا دیا, میں نے ان کو خوشخبری کیا دی. ہم نے جب تصور میں جا کر کے اللہ سے سوال کیا, اللہ تو نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لے لیا, تو نے انہیں انعام کیا دیا. اللہ کہتے ہیں دیکھ قرآن کھول کر کے میں نے انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ میں ان سے راضی ہو گیا, یہ مجھ سے راضی ہو گئے. صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور جن کے درمیان میں رہ رہے ہیں صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. اللہ نے جن کے لیے جنت واجب کر دی صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. جنت میں جو حضور کے ساتھ ہوں گے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. مزار میں دیکھ صحابہ ساتھ ہیں, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. میدان محشر میں صحابہ حضور کے ساتھ ہوں گے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حوض کوثر پہ حضور کے ساتھ صحابہ ہوں گے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. اللہ نے سب سے پہلے جن کو ایمان دیا صحابہ کو دیا, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور اللہ کے دربار میں سب سے پہلے جن کو پکاریں گے وہ صحابہ ہے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. اللہ کا غصہ جن کو دیکھ کر ٹھنڈا ہو جائے گا صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. اے جنت کے آٹھوں دروازے ان کو پکاریں گے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور جن کے لیے دعائیں کر رہے ہیں صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور جن کی تربیت کر رہے ہیں صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور جنہیں سکھا رہے ہیں صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. ارے آج جب کوئی مسجد نبوی جاتا ہے اس کے ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے. وہ دیکھ کر کبھی یہ سوچتا ہے کہ کبھی حضور ادھر سے آتے ہوں گے, کبھی حضور ادھر سے آتے ہوں گے. ارے یہ دیکھنے والے, یہ سوچنے والے, اگر تو خوش نصیب ہے, اگر تو معزز ہے تو وہ کتنے معزز ہوں گے جنہوں نے خود حضور کو آتے دیکھا. صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کو چپل پہنتے انہوں نے دیکھا, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. اٹھتے ہوئے انہوں نے دیکھا, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. بیٹھتے ہوئے انہوں نے دیکھا, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. چلتے ہوئے حضور کو انہوں نے دیکھا, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. ارے نکاح حضور نے کن سے کیے, صحابہ گواہ ہے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. جن کے جنازے حضور نے پڑھائے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. جن کے نکاح حضور نے پڑھائے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور کو ان سے محبت ہے, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. حضور اللہ سے کہہ رہے ہیں, حضور اللہ سے جن کے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں صحابہ ہیں, صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. اخیر میں قرآن پاک کے تعلق سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کا ارادہ کرنے لگا ہوں. قرآن اللہ نے ان کے دور میں اتارا, صحابہ کے عزت و عظمت کی دلیل ہے. قرآن میں
ان کے تذکرے اللہ نے کیے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ نے ان کا دفاع قرآن میں کیا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم صحابہ ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ جب کفار مکہ، جب مکہ میں صحابہ اکرام کے دشمن صحابہ اکرام کو بیوقوف کہتے ہیں، الا انہم ہم السفہاء کہہ کر کے جن کا دفاع اللہ نے قرآن میں کیا ہے، صحابہ ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ارے اللہ نے قرآن میں جن کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کے جو لوگ صحابہ کا مذاق بناتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ ان کے دشمنوں کی مذاق اللہ قیامت میں اڑائے گا، ان کی مذاق کا بدلہ، ان کی مذاق اڑانے کا بدلہ اللہ ان کے دشمنوں سے میدان محشر میں لے گا۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ نے قرآن میں اولئک ہم المفلحون کہہ کر کے سب سے بڑے کامیاب انہیں کہا ہے۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہدی للمتقین کہہ کر کے سب سے بڑے متقی انہیں کہا ہے۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ارے قرآن کو اللہ نے جن کے لیے ہدایت کہا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ یؤمنون بالغیب سب سے پہلے یہ ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ارے یقیمون الصلاۃ کہہ کر کے جن کی نمازوں کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ مما رزقناہم ینفقون کہہ کر کے ان کے مال خرچ کرنے کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اولئک ہم المتقون کہہ کر کے سب سے بڑے متقی اللہ نے قرآن میں انہیں کہا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اولئک ہم الصادقون کہہ کر کے اللہ نے سب سے بڑے سچے انہیں کہا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اولئک ہم المؤمنون حقا قرآن میں کہہ کر کے اللہ نے سب سے پکے سچے مومن انہیں کہا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ لہم درجات اللہ نے انہیں کہا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ ان کا دفاع قرآن میں کر رہا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے اللہ ایمان والے کہہ کر کے انہیں پکار رہا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ارے جن کی توبہ کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے، التائبون کہہ کر کے، کبھی العابدون کہہ کر کے جن کے عبادت کے تذکرے اللہ قرآن میں کرتا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ سائحون اللہ قرآن میں انہی کو کہتا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ راکعون کہہ کر کے ان کے رکوع کی تعریفیں اللہ قرآن میں کرتا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ساجدون اللہ قرآن میں انہی کو کہہ رہا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ امر بالمعروف کرنے والے سب سے پہلے یہ بنے، اللہ ان کے امر بالمعروف کی تعریفیں خود قرآن میں کر رہا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ینہون عن المنکر سب سے پہلے یہ بنے ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ قرآن کی آیتوں پر سب سے پہلے انہوں نے عمل کیا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ جن کے صبر کی تعریفیں الصابرین کہہ کر کے اللہ قرآن میں کر رہا ہے، جن کی فرما برداری کی تعریف قانتین کہہ کر کے اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم کہہ کر کے اللہ صحابہ کو اولو العلم کہہ رہا ہے۔ اللہ قرآن میں صحابہ کو اولو العلم کہہ رہا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ قرآن میں انہیں اولئک ہم الصادقون کہہ کر کے سب سے بڑے سچے کہہ رہا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ قرآن میں انہی کے ایمان کو پیش کر رہا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ لوگوں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، لوگوں اگر تم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، اپنے رب پر ایمان لانا چاہتے ہو، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر ہدایت پانا چاہتے ہو، اگر اسلام پر کر کے ہدایت پانا چاہتے ہو، اگر اسلام کے ذریعے ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو ان صحابہ کی طرح ایمان لے کر کے آؤ۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے، جن کے ایمان کو معیار اللہ نے قرآن میں بنا دیا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے، جن کے ایمان کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کر دیے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے، جن کے اسلام کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے، جن کے ہر
ہر بات کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا کہہ کر کے اللہ قرآن میں انہیں کہتا ہے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ قرآن میں صحابہ کو کہتا ہے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ مصدقین، اللہ قرآن میں صحابہ کو کہتا ہے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اللہ قرآن میں ان سے خطاب کرتا ہے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہہ کر کے حضور کا ساتھی، حضور کا صحابی اللہ جن کو کہہ رہا ہے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ تو جنت میں جائے یا نہ جائے کوئی گارنٹی نہیں، میں جنت میں جاؤں یا نہ جاؤں کوئی گارنٹی نہیں ہے، آج کا مسلمان جنت میں جائے یا نہ جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی محدث جنت میں جائے یا نہ جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے، آج کا مفسر جنت میں جائے یا نہ جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ارے جن کی گارنٹی اللہ نے قرآن میں لے لی ہے رضی اللہ عنہم کہہ کر کے ورضوا عنہ کہہ کر کے، جن کے ایمان کی گارنٹی، جن سے جنت کی گارنٹی اللہ نے قرآن میں لے لی ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ دنیا میں ہی جن سے جنت کا وعدہ اللہ نے کر لیا ہے صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ارے جنت کی خوشخبریاں اللہ نے ان کو حضور سے سنوا دی، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ارے اشداء علی الکفار کہہ کر کے کفار کے بارے میں اللہ نے ان کو سخت بنا دیا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ رحماء بینہم کہہ کر کے اللہ نے ان کو آپس میں رحم دل بنایا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ قرآن میں انہیں کہتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ارے جو حضور کے سپاہی ہیں صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اولئک حزب اللہ کہہ کر کے اللہ قرآن میں صحابہ کو اپنا لشکر کہہ رہا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں انہیں ناکام نہ سمجھنا، لوگوں انہیں بغیر کامیاب ہوئے نہ سمجھنا، لوگوں تم یہ نہ سمجھنا کہ صحابہ کامیاب نہ ہوئے ہوں۔ اللہ ان کی کامیابی کی گارنٹی قرآن میں لے کر کے دشمن صحابہ کو جواب دے رہا ہے۔ الا ان حزب اللہ، الا ان حزب اللہ ہم المفلحون کہہ کر کے ان کی کامیابی کی گارنٹی اللہ نے قرآن میں لی ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ دشمن صحابہ کو لاجواب قرآن نے کیا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اور تاریخ کی گند میں پڑھنے والے اور تاریخ میں صحابہ کو کنگھالنے والے، آ تجھے قرآن دکھاؤں، الا ان حزب اللہ، الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ اللہ قرآن میں صحابہ کو کہہ رہا ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف صحابہ کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حدیث کا کوئی ایک حرف صحابہ کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ قرآن کا ایک حرف، قرآن کا ایک زبر صحابہ کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ قرآن کے ایک ایک آیت صحابہ کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے، جنہوں نے دین کو حضور سے سیکھا ہے، حضور سے سمجھا ہے، پھر دنیا میں لے کر کے پھیلا دیا ہے۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہر طرح سے دفاع اللہ کے قرآن نے کیا ہے، رسول اللہ کے فرامین نے کیا ہے۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ قرآن کھول کے دیکھ، صحابہ ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ بخاری کھول کے دیکھ، صحابہ ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ نسائی کھول کے دیکھ، راوی صحابہ ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ابن ماجہ کھول، صحابہ موجود ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ نسائی کھول، صحابہ کے راوی موجود ہیں، صحابہ کی عزت و
عظمت کی دلیل ہے۔ ترمذی میں دیکھ راوی صحابہ ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ مسلم میں دیکھ صحابہ موجود ہے، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ابو داؤد کھول، حضور کے لفظوں کے گواہ صحابہ ہیں، صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ احادیث مبارکہ کی جتنی مرضی کتب کھولتے چلے جاؤ، میرے نبی کا ایک لفظ صحابہ کے بغیر نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور کا ایک ایک حرف لانے کے لیے، بتانے کے لیے تمہیں صحابہ کا محتاج بننا پڑے گا۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ صحابہ کے در پہ جانا پڑے گا۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اپنے مسلمان بن کر کے اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اس قرآن کو ماننے کے لیے پہلے صحابہ کو ماننا پڑے گا۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اس قرآن کو صحیح ماننے کے لیے پہلے صحابہ کو صحیح ماننا پڑے گا۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ اس قرآن کو سچا ماننے کے لیے پہلے صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ حضور کی روایتوں کو، حضور کی حدیثوں کو صحیح ماننے کے لیے پہلے صحابہ کو صحیح ماننا پڑے گا۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ تو میں پھر یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، جو صحابہ کو صحیح نہیں مانتا، جو صحابہ کو سچا نہیں مانتا، خدا کی قسم وہ قرآن کو سچا نہیں مانتا، وہ نبی کے فرامین کو سچا نہیں مانتا، وہ بخاری کو سچا نہیں مانتا، وہ مسلم کو سچا نہیں مانتا، وہ ابو داؤد کو سچا نہیں مانتا، وہ ترمذی کو سچا نہیں مانتا، وہ نسائی کو سچا نہیں مانتا۔ جو صحابہ کو سچا نہیں مانتا وہ حضور کے فرامین کو سچا نہیں مانتا۔ جو صحابہ کو صحیح نہیں سمجھتا وہ اللہ کے قرآن کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اللہ کے قرآن پر ایمان لانے کے لیے تجھے پہلے صحابہ کے در پہ جانا پڑے گا۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ نبی کے فرامین ماننے کے لیے صحابہ کے در پہ آنا پڑے گا۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ ہر کام کے لیے، ہر دین کے ٹکڑے کے لیے، زبر زیر کے لیے، حرف کے لیے صحابہ کے دربار میں آنا پڑے گا۔ صحابہ کی عزت و عظمت کی دلیل ہے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و عظمت پر اتنے دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ میں اپنے دشمن کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے دشمن کو اپنی طرف متوجہ کر کے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں اپنے دشمن کو، صحابہ کے دشمن کو اپنی طرف متوجہ کر کے یہ اطلاع اس تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ذرا کان کی کھڑکیاں کھول کے سن، دل و دماغ کو حاضر کر کے سن، دل کو متوجہ کر کے سن کہ یہ میں نے صحابہ اکرام کے عزت و عظمت پر جتنے دلائل دیے ہیں، جتنے بھی دلائل دیے ہیں، اگر میں ان صحابہ کی عزت و عظمت پر اپنی ساری زندگی تو کیا قیامت تک بھی دلائل دیتا رہوں تو میرے صحابہ کی عزت و عظمت کے دلائل مکمل نہیں ہوں گے۔ میرے صحابہ کی عزت و عظمت تو اس قدر بلند والا ہے، لیکن میں اپنے اس دشمن کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارے یہ دلائل گننا بھی تیرے لیے خالہ اور پھوپھی جی کے گھر کا کام نہیں ہے۔ اے صحابہ کرام کے دشمن، ہمارے یہ دلائل گننا، صرف گننا ہی، ان کا جواب دینا تو بہت دور، صرف یہ دلائل گننا بھی تیرے لیے خالہ اور پھوپھی جی کے گھر کا کام نہیں ہے۔ میں اپنی بات تو آخر اس لفظ پر ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بندر ہمارے نچائے ہوئے ہیں۔